بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیں کہ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے فقیر رہنا اور ہمارے دشمن کے ساتھ امیر رہنا، اس امیر رہنے سے ہمارے ساتھ فقیر رہنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں بہار الانوار کی جلد نمبر 78 میں فرماتے ہیں کہ تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہاری خطاؤں کو بھول جائے اور تمہارے احسانوں کو یاد رکھے۔ تو آپ سب سے بھی گزارش ہے، ہم سب سے بھی، کہ ہم اپنے اندر یہ عادت پیدا کریں کہ کوئی بھی دوست کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یار جیسے ہر بات میں لگائے یا میرا کزن ہو گئی ہے، خاص ہی دوست ہوتا ہے۔ دوست ہر ایک آدمی، جیسے آپ جیسی بات سلام ہے، جس جو دوست کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ دوست کا معیار تقوی الہی ہونا چاہیے، خدا کی رضا ہونا چاہیے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہاری خطاؤں کو بھول جائے، ٹھیک ہے، اور تمہارے احسانات کو یاد رکھے۔ پھر دیکھیے امام علیہ السلام حسن عصری علیہ السلام بہار الانوار میں فرماتے ہیں جلد نمبر 2 میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ 100 سال تک ہر روز 100 سال تک ہر روز کے روزہ رکھنے کا ثواب تمہارے نام اعمال میں شامل کیا جائے، ٹھیک ہے، 100 سال تک، 100 سال کتنے ہوتے ہیں؟ اگر ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365، پھر 365 کو 100 سے ضرب دیں گے، ٹھیک ہے، تو اتنے روزوں کا ثواب تمہارے نام اعمال میں درج کیا جائے۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے جو وقت کا امام ہے اس سے لوگوں کو روشناس کراؤ، اس کی آگاہی لوگوں میں اس کی تعارف کراؤ، اس کا آگاہی کا پیغام بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارا امام کون ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خبردار ریاست اور شہرت طلبی سے بچو، کیونکہ یہ دونوں ہلاکت کی طرف دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی انسان ریاست میں یا کسی عہدے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی عہدے کی طرف بھاگتا ہے، کسی سیٹ کی طرف بھاگتا ہے، جب کسی کو جب ایک کہتے ہیں کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ایک پست انسان کو جب کوئی عہدہ ملتا ہے نا تو پھر وہ اپنی کمینے انسان کو جب کوئی عہدہ یا سیٹ ملتی ہے تو پھر وہ اپنی کمینگی دکھاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فقط اور فقط خدا کی رضا کے لیے کام کریں، جو بھی کام کریں، ٹھیک ہے۔ اب واقعہ میں نے آگے اپنے کو پڑھا تھا تو آپ کا موڈ بھی تھوڑا تھوڑا اچھا ہو جائے، ٹھیک ہے، تھوڑا یاد بھی جائیں، وہ بھی پیش خدمت کرتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ جو واقعہ ہوتے ہیں یہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، اصل میں اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ جنگل میں شیر نے تمام جانوروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آج سے میں اجازت دیتا ہوں کہ ہر سینئر جانور جونیئر جانور پر کیا کر سکتا ہے؟ حکم چلا سکتا ہے، فقط اور فقط حکم نہیں چلا سکتا بلکہ اس کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ باقی جانور تو کوئی اپنے کھا رہا ہے، کوئی اپنے کھا رہا ہے، تو باندر بڑا چلاک تھا۔ باندر نے اس طرح کیا کہ خرگوش کو پکڑا اور ایک سے لگائی، کہا ٹوپی کیوں نہیں پہنی ہے؟ خرگوش نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ میرے کان بہت لمبے ہیں، میں ٹوپی پہنتا ہوں وہ اتر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے دفعہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اگلے دن پھر خرگوش بیٹھ نکلا، پھر بندر نے دیکھا، پھر اس کو ایک لگائی زور سے کان کی، کہا آج تمہارا ٹوپی کیوں نہیں پہنی ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ میرے کان میں اتنے لمبے لمبے ان کا ٹوپی نہیں آتی، اس لیے میں ٹوپی نہیں پہنی۔ الغرض تیسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے، تو خرگوش کو بہت غصہ ہے اس بات پر کہ یار یہ دیکھو یہ کیا مذاق ہے میری ٹوپی کی، تو خرگوش چلا گیا شیر کے پاس، تو شیر کو جا کر کہتا ہے کہ یہ بھی ہے اس طرح بات ہے۔ شیر نے بندر کو بلا دیا اور کہا کہ کتنے بیوقوف ہو تم؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ صرف ٹوپی کی وجہ سے مار رہے ہو، اس کو بولو کہ بازار سے جا کر میرے لیے سموسے لے آئے، جب سموسے لائے گا تو چٹنی نہ لائے تو ایک لگاؤ، اگر چٹنی لے آئے تو پوچھے کون سے سموسے لائے ہیں، اگر سموسے لائے ہیں کیمے والے تو بولو کہ سادے والے لائے ہیں ایک لگاؤ، اگر سادے والے لائے تو بولو کیمے والے لائے ہیں۔ اور کوئی نہیں سن رہا تھا، ٹھیک ہے، تو بندر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بھیجا کہ خرگوش جاؤ جا کر سموسے لے آؤ میرے لیے۔ خرگوش نے ساری باتیں پہلے سے سنی ہوئی تھی تو گیا اور چٹنی بھی لے آیا، اور ایک سموسا چٹنی جو سادہ والا لے آیا، ایک کیمے والا
ٹوپی کیوں نہیں پہنی ہے؟ تو جب بھی کسی بڑے کو ٹھیک ہے کسی برے شخص کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ یہی چاہتا ہے کہ میں کیا کروں، کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹے پر کیا کروں، اپنی گرفت مضبوط کروں اور اس کو صحیح ڈراؤں، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے پاس عہدہ نہیں ہوتا ہے تو ہم مظلوم اور مظلومین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہماری کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے، ہم ہی مظلوم ہیں، لیکن وہی ہوتا ہے جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم سیم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کل کو نواز شریف کو عمران خان دھرنے دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا کرپٹ ہے، چور ہے، آج اس کے لیے اتنے سارے کیس بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا امام علیہ السلام کا فرمان کہ خبردار ریاست و شہرت کی طلبی سے بچو، کیوں بچو کہ یہ دونوں ہلاکت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام کا آخری فرمان اور آپ کی ذمت تمام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی غمگین شخص کے سامنے، کسی غمگین آدمی کے سامنے اظہار خوشی خلاف ادب، ٹھیک ہے۔ ایک انسان کسی بات پہ پریشان ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ جا کر فضول بات کرتے ہو تو اپنی نظر کا بھی ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے کہ یار دیکھو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے عرائض مکمل ہو چکے ہیں، کچھ احکام دین جو میں نماز کے حوالے